بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کو میں اپنی ٹیچر مانتا ہوں اور میں نے ان سے بہت لرن کیا ہے. ریڈیو کی ہسٹری میں، ریڈیو پاکستان کی تاریخ میں جب آپ ایسے افراد کا تذکرہ کریں گے، جب آپ لکھیں گے ان شخصیات کے نام جنہوں نے ایک جنریشن کو ایجوکیٹ کیا، ٹرین کیا، لوگوں کو بتایا کہ رویے کیا ہوتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے، دوسروں کے ساتھ آپ ڈیل کیسے کر سکتے ہیں، آپ ایک اچھی خوبصورت سوسائٹی کو کس طرح تشکیل دیتے ہیں، معاشرے کی بنیاد کن خطوط پہ رکھی جانی چاہیے، یہ سب کچھ میں نے ان کو کہتے سنا. اور انہوں نے برس ہا برس تک سننے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو، مجھے یقین ہے کہ جب میں ان کا نام لوں گا تو آپ میں سے بہت سو کے چہرے کھل اٹھیں گے، کیونکہ آپ کے گھرانوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیملی میں بہت سے ایسے لوگ ہوں جنہوں نے ان سے بہت سیکھا ہو. اور صحیح ریڈیو کے سننے والے جو ہیں ان کو واقعی بہت خوشی ہوگی. ایک ایسے گھرانے سے ان کا تعلق جنہوں نے فن کی بہت خدمت کی ہے. پاکستان میں آرٹ کے شعبہ میں ان کی پوری فیملی کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. بر صغیر کی پہلی خاتون پائلٹ حجاب امتیاز علی، اور جناب امتیاز علی تاج کی یہ صاحبزادی ہیں. آپ سب لوگ علی طاہر کے نام سے بھی مانوس ہیں. علی طاہر کی والدہ ہیں نعیم طاہر صاحب، جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن آرٹس میں ان کی اہلیہ ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ سب لوگ پہچان ہی چکے ہیں اتنی خوبصورت آواز اور آپ سب لوگوں سے بہت قریب. اس وقت میں یہ کہوں گا کہ مست FM 103 کا مائکروفون اور محترمہ یاسمین طاہر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ اپنے سننے والوں سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کے کیا کہنا چاہیں گی؟ بڑے عرصے بعد آپ مائکروفون پر بیٹھی ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے گھر آ گئی ہوں. جہاں مائکروفون ہوتا ہے وہاں مجھے لگتا ہے یہ میرا گھر ہے. اچھا. آپ بہت زیادہ آپ نے پروگرامز کیے، کافی عرصے تک کیے، اب طلب ہوتی ہے مائک کی؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ گھر میں کوئی چیز پکڑ کے تو چھوٹے خیر ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ میرا مائک سے بہت گہرا تعلق رہا. کتھارسس بھی ہوتا ہے شدید تر آپ کا. اور میں بچپن سے ہی، جیسے حالانکہ یہ ایک عجیب گھسا پیٹا سا فکر ہوتا ہے کہ بچپن سے شوق تھا، لیکن میں واقعی پلی بڑی ریڈیو میں. میرے والد کا بہت تعلق تھا ریڈیو سے، صداکار تھے اور ان لوگوں میں سے تھے. جب ریڈیو لاہور میں شروع ہوا تو یہ YMCA میں ایک چھوٹا سا کمرہ لے کر اسٹوڈیو بنا کر، غالباً 1937 کی شاید بات ہے. جی جی. تو جایا کرتے تھے اور میں اسی ماحول میں، اس وقت بہت چھوٹی تھی، اسی ماحول میں پلی بڑی کہ وہ جا رہے ہیں. اور ریڈیو کو اس وقت وہ اہمیت حاصل تھی جو اب ٹیلی ویژن کو ہے. بالکل کہ ایک ڈبہ سا رکھا ہوتا تھا اور نظر کچھ بھی نہیں آتا تھا، بول رہا اور سب اس کے گرد بیٹھ جاتے تھے اور سنتے تھے اور اس کا لطف لیتے تھے. اور کوشش ہر اس کی یہ ہوتی تھی، جو بھی بولنے والا ہوتا تھا، کہ اس کی گفتگو آڈیو ہونے کی علاوہ ویژول بھی ہو جائے، ایکسپریشنز بھی پتہ چلے. یہ میرا یہ سب سے بڑا یہ تھا کہ میں نے سوچا کہ جو بول رہی ہوں وہ نظر بھی آنا چاہیے. تو میں نے پھر وہ 7 رنگ جب شروع کیا تو پھر میں نے اس چیز ہی کو مد نظر رکھا. ویسے تو ریڈیو کے جتنے ڈرامے وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے کان کے ہوتے ہیں، دکھائی نہیں دیتا. آپ ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ پروگرام کر رہی ہوتی تھی صبح تو سب کو مخاطب کر رہی ہوتی تھی، خاتون خانہ کیا کر رہی ہیں، ناشتہ بنا رہی ہے، اچھا آپ چائے کا کپ تیار کر رہی ہیں، اچھا دیکھیں وہ بچے جا رہے ہیں اور وہ بیگ اٹھایا ہوا ہے. اچھا یہ نہ ہو جائے کوئی چیز چھوڑ تو نہیں، بھول تو نہیں رہے گھر میں، باہر گاڑی کا ہارن بھی بج رہا ہے، بھائی جلدی کر لیجئے سب. اب یہ جو انداز ہے، ایک سارا ماحول کریٹ کرنا. میں بلکہ یہ کہنا چاہوں گا ہمارے سننے والے جو لوگ یاسمین آپا کو سنتے رہے ہیں ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ بہت عرصہ پہلے جبکہ فریکوینسی ماڈولیشن پہ آپ کے ہاں کوئی چینل نہیں تھا، تو اس وقت بھی FM کے سٹائل میں پروگرام کرنے کی، بات چیت کرنے کی جو بنیاد ہے وہ آپ نے رکھی. یہ کیسے یہ چیز ذہن میں، یہ بے تکلفانہ انداز کہاں سے سیکھا؟ دیکھیے اصل میں FM کا جو مزاج ہے وہ فارمل براڈ کاسٹنگ سے مختلف ہے.
اور میں ایک پروگرام کیا کرتی تھی ویسٹرن میوزک کا، جو ہفتے میں 3 دفعہ رات کو ہوا کرتا تھا. اس کا مزاج بالکل ٹوٹلی چینج آج کے ایف ایم کا ہے. اس میں لوگ خط لکھتے تھے اور اس میں کوئی سینسر وغیرہ نہیں ہوتا تھا. بڑی بے تکلفی سے بات چیت ہوتی تھی، ایک دوسرے کو پیغام دیتے تھے، لیکن اس کا جو تاثر ہوتا تھا نا وہ برا نہیں ہوتا. میرے خیال یہ وہ پروگرام ہے جسے بعد میں عائشہ تسلیم نے کرنا شروع کیا. بہت تھوڑا عرصہ انہوں نے کیا، لیکن وہ آج تک لوگوں کو یاد ہے ویسٹرن. اب جو سننے والے ہیں وہ بڑے بڑے افسران بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مقام پہ ہیں لوگ. تو اس میں یہ ایف ایم کا انداز تھا. جب 7 رنگ میں مدتوں کرتی رہی، اور 7 رنگ 2 آوازوں میں ہوتا تھا اور اسکرپٹڈ ہوتا تھا. اسکرپٹڈ؟ جی اچھا، بالکل اسکرپٹڈ. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آغاز کب ہوا، یا تھوڑا سا ہم اور پیچھے چلے جائیں تو مائکروفون پر پہلی اپیئرنس کب ہے میری؟ جی میری تو ہوگی ارلی 40s میں بچوں کے پروگرام میں گئی تھی موہنی حمید آپا شمیم کے ساتھ. اچھا، ہمارے ساتھ ہی کے گھر میں رہتی تھی وہ، تو وہ مجھے لے گئی تھی ساتھ، اور وہ میرے والد بھی ان کی بہت ہی قدر کیا کرتے تھے. ارلی 40s سے مراد کیا؟ میرا خیال ہے کہ 45 46 47. محسن یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی ایج کیا تھی؟ نہیں، میں تو اس میں بالکل نہیں چھپاتی ایج کو، کیونکہ چھپانے سے فائدہ کوئی نہیں. مطلب بچوں کے پروگرام میں ظاہر ہے آپ تو بچی ہوں گی نا. تو اس وقت میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں کانوینٹ میں پڑھی تھی، تو اردو میں رواں نہیں تھی بالکل. تو جو پہلی میری براڈ کاسٹ تھی وہ ایک نیوز کاسٹر کے انداز میں تھی، کہ ایک بچے کے تاثر سے کہ نیوز کیا ہے، چاکلیٹوں کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، کھلونوں کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ اس انداز سے. لیکن پھر اس کے بعد کچھ عرصہ میں دور رہی. میں بہرحال اس بات کو نہیں ٹال رہی اپنی عمر کے. نہیں وہ تھوڑی دیر ٹالتے ہیں. نہیں تو وہ تو اگلا سوال میرا یہی ہے کہ جب پاکستان بنا تو آپ کتنے سال کی تھی؟ چلیے یوں کر لیجیے. میں جب پارٹیشن ہوا تو 11-12 کی تھی. اچھا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ وقت جو ہے وہ یاد ہوگا، اس وقت کا تھوڑا جو مناظر ہیں بخوبی یاد. آپ کا کیا فیلنگز تھی اس وقت؟ کیا پتا تھا کہ ہم نے اس طرح سے روانہ ہونا ہے اپنے گھروں سے؟ میں لاہور ہی میں رہتی تھی. اچھا، آپ لوگ اس لیے اتنا وہ نہیں ہوا. لیکن ہمارے جو ہمسائے تھے وہ ڈائریکٹر انڈسٹریز تھے. اچھا. اور بہت پرانے ہمارے ہمسائے تھے وہ، اور ان کا اچانک خون ہوا. تو وہ میری والدہ جو تھی وہ بہت ہی ذرا سینسیٹیو تھی. وہ انہوں نے کہا کہ اب مجھ سے اس گھر میں نہیں رہا جائے گا. تو پھر ہم وہاں سے شفٹ ہو کے کہیں اور چلے گئے، پھر کہیں اور چلے گئے، لاہور ہی میں در بدر ہو گئے. اچھا. اس میں اپنی وہ تھا کہ ہم جہاں مرضی جا سکتے ہیں ان دنوں میں؟ اتنا تو تھا ایسے حالات موو کرنا آسان تھا؟ اتنا دشوار نہیں تھا. اچھا، اتنا دشوار نہیں تھا. لیکن ہم لوگ گوال منڈی چلے گئے تھے، وہ ہمارا آبائی گھر تھا وہاں پہ، تو اس میں جا کے رہنے لگ گئے تھے. پھر مجھے یاد ہے مختلف لوگوں کی ایک رات بسر کرتے تھے. کبھی بیگم شاہ نواز کے یہاں جا کے 2-3 راتیں رہ گئے. پھر ایک ایوب خان ہوتے تھے کمشنر صاحب، ان کے یہاں جا کے رہ لیے. پھر ایک ظفر الحسن صاحب تھے. پھر ہوتے پھر ہم اپنے آبائی گھر میں گوال منڈی میں چلے گئے.